تمام تر تعریفات حمد و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر، منتظم، روزی رساں، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈبی ڈالنے والا، موٹی پھری کرنے والا ہے۔ تمام تر تصرفات، تمام تر اختیارات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انگنت تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قلب اطہر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب ترین فرشتہ جبریل امین کی وساطت سے اپنے کلام مقدس کو نازل کیا، اتارا، اور یہ کلام مقدس 30 پاروں کی صورت میں ہر فرد بشر کے لیے، پوری بنی نوع انسانی کے لیے مکمل نظام زندگی ہے، مکمل نظام حیات ہے، مکمل دستور زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی فرماتا ہے، جس رہنمائی کے مطابق عمل کرنے والا کسے باشد کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے لیل و نہار، شب و روز اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں عدل کا، احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، اور تمہیں منع کرتے ہیں بے حیائی سے، برائی سے اور بغاوت سے۔ یہ 6 چیزیں ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ کیوں نصیحت کرتے ہیں؟ تاکہ تم نصیحت پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خبردار، تم میں سے ہر ایک آدمی رائی ہے، نگہبان، اور ہر رائی سے، ہر مسئول سے اس کی رعایا کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ایک ایسے انسان کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام کے بعد اس سے زیادہ مرتبہ اور فضیلت میرے ناقص علم کے مطابق کسی کو حاصل نہیں۔ بعض لوگوں نے تو اس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی برتر بتایا ہے، اور یہ مضمون اختیار کرنے کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ مضمون پورا کر کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ یہ مضمون کیوں اختیار کیا گیا۔ اس آدمی کا نام تاریخ والوں نے عمر بن عبدالعزیز ذکر کیا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا نام مشہور ہے، اپنے بچوں نے، بڑوں نے، سبھی نے سنا ہے، اور چھوٹی کتابوں میں اس کا نام پڑھا بھی ہے، اور اس کے بہت سے واقعات بھی سنائے ہوں گے آپ نے۔ اس کے بارے میں چند ایک گزارشات ایسی جو آپ نے نہیں سنی، وہ آپ کو سنا کے ایمان تازہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس جیسا ایمان اور اس جیسا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برزخی زندگی جو ہے
اس کے لیے آرام اور سکون کی زندگی بنا دے، اس کی قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے، اعلیٰ علیین میں اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کا تعلق قریش کے قبیلہ سے ہے۔ اس میں مشہور شاخ جو ہے بنو امیہ کی، اس کا یہ فرد بشر ہے، اور اس کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، عمر بیٹا عبدالعزیز کا، اور عبدالعزیز بیٹا مروان کا، اور مروان بیٹا حکم کا، اور اس کے آگے ابو العاص ہے، پھر امیہ ہے، پھر عبد شمس ہے، پھر عبد مناف ہے۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ پہلے تین جو ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، پہلے آخر میں جو چار ہیں ان کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ان میں جو تیسرے نمبر پہ جو حکم آ رہا ہے، چوتھے نمبر پہ، یہ حکم جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی چاچا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان کا حقیقی چاچا ہے۔ فتح مکہ کے روز اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف نکال دیا تھا۔ بہرصورت اس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کمی کوتاہی تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ مروان ہے، اور یہ مروان جو ہے، اللہ اکبر، یہ 3 ہجری میں پیدا ہوتا ہے۔ بڑی قابلیتیں تھیں اس میں، بڑی لیاقتیں تھیں۔ وہ قابلیت اور لیاقت کی بنا کے اوپر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا سیکرٹری مقرر کر لیا، یہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اور اس سے پہلے اس کا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے عبدالعزیز۔ یہ عبدالعزیز جو ہے یہ مصر کا گورنر رہا ہے، بہت اچھا آدمی تھا، نیک اور پارسا آب زاہد تھا۔ عبدالعزیز جو ہے اس کی ایک عورت سے شادی ہوئی، اس سے اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کا نام اس نے عمر رکھا۔ اس کی شادی کیسے ہوئی؟ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اس کی شادی کیسے ہوئی؟ سنی ہے تو دوبارہ سنا دیتا ہوں، نہیں سنی ہے تو اس کو ازبر کر لیں، یاد کر لیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز 61 یا 63 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام عاصم ہے۔ واقعہ یہ ہوا، توجہ بھائی میری طرف، توجہ میری طرف، واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا جانتی ہے، کافر لوگ بھی ان کو جانتے ہیں، وہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، رات کے وقت بھی رعایا کی دیکھ بھال کرتے کرتے وہ مدینے کے بازاروں میں ایک باہر دور محلہ ہے بنی ہلال کا، بنو ہلال کا جو محلہ ہے اس میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ ایک عورت ہے، گھر کے اندر موجود ہے، اور وہ عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، آواز دے کے، بیٹی صبح ہو رہی ہے، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ اللہ اکبر۔ ملاوٹ، یہ ملاوٹ کی بیماری شروع سے چلی آ رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ایسی بیٹیاں عطا کر دے۔ بیٹی نے کہا ماں تجھے پتہ نہیں امیر المومنین نے یہ قانون بنایا ہے کہ دودھ میں پانی ملایا نہیں جا سکتا، جرم ہے یہ، میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اماں نے کہا کہ بیٹی عمر تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے سونے جیسا جواب دیا، کہنے لگی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔
اچھا ایسا ایمان ہونا چاہیے. اس نے کہا عمر کا خدا دیکھ رہا ہے پانی نہیں ملا ہوگی. چلو ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان کے درجات کو اعلیٰ علیین میں مہدیین میں بلند فرما دے. قیامت کے روز ہمیں بھی ان سے ملا دے. سن رہے ہیں یہ گفتگو, دروازے پہ نشان لگا دیا کٹ کر کہ یاد رہے کہ اس مقام پہ میں نے بات سنی ہے. چلے گئے, صبح ہو گئی, نماز پڑھی, ذکر اذکار, توبہ استغفار, سورج طلوع ہونے کے بعد فارغ ہوئے, گھر میں آ گئے. یہ گھر کس کا ہے؟ کہتے ہیں یہ گھر ایک عورت ہے اور یہ بیوہ ہے, اس کی ایک بیٹی ہے, یہ بنو ہلال کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بلاؤ اس کو. بلایا, تمہاری بیٹی؟ جی ہاں, میں عمر فاروق آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. ایسے رشتے تلاش کرنے چاہیے بیٹیوں کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ انا للہ, بتانے والی, کہنے والی, سننے والی کی بات ہی نہیں. ایسے رشتے, بیٹی کا رشتہ چاہیے. امیر المومنین آپ اور ہم, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی یہ ہو گیا ہے, آپ اس بیٹی کا رشتہ دے دیں. میں تو شادی کی پوزیشن میں نہیں ہوں, میرا بیٹا ہے عاصم, اس کے ساتھ اس کی شادی کر دو. بات طے ہو گئی. عاصم کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس عاصم کو برکت دی, شادی میں اللہ نے برکت دی. اس سے ایک بچی پیدا ہوئی, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی. کتنا عظیم رشتہ. جب یہ پوتی جوان ہو گئی تو گھر والوں نے اس کی شادی, سیدنا عاصم نے اپنی بیٹی کی شادی عبدالعزیز سے کر دی. یہ مصر کا گورنر ہے. اور جب اس سے شادی ہوئی تو اس شادی کے نتیجے میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی, اس لڑکی سے پیدا ہونے والا یہ بیٹا ہے. اور اس بیٹے نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, بیٹا شادی کر لو اس سے. یقیناً ان کو یقین تھا, یقیناً اس سے ایک ایسا شاہ سوار پیدا ہوگا جو پوری دنیا اسلام کی قیادت کرے گا. قیادت کرے گا, لفظ یاد رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹی کی برکت, ادھر عمر کی برکت. کیوں قیادت کرے گا؟ کہ اس کے رگوں کے اندر, اس کی, یہ عمر بن عبدالعزیز کی رگوں کے اندر عمر بن خطاب کا خون شامل ہو گیا. جب یہ خون شامل ہو گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر. پھر اللہ نے وہی مقام دیا جو عمر بن خطاب نے کہا تھا. اسی طرح دوسری روایت میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اگر کتاب پڑھی ہے, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے عبداللہ بن عمر سے, عمر کے بیٹے عبداللہ سے. سونا نہیں, نیند آ رہی ایسی غلط, اکھا نہیں بند کر. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہ ابا محترم نے کہا تھا کہ میری نسل سے, نسل فاروقی سے ایک ایسا انسان, ایک نوجوان پیدا ہوگا جس کے ماتھے کے اوپر زخم ہوگا اور پوری دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے. یہ کون آدمی ہے؟ یہ عمر بن عبدالعزیز ہے. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز جو ہے یہ ناز و نعمت میں پلا. ایک سوٹ, شہزادہ ہے, ایک سوٹ پہنتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا, نیا بنواتا ہے. خوشبو ایسی لگاتا ہے کہ اس جیسی خوشبو کو استعمال ہی نہیں کرتا. بڑا شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتا ہے, زندگی بسر کر رہا ہے. مدینے کا گورنر بنا دیا گیا. ولید کے زمانے میں مدینے کا گورنر بنا دیا گیا. جب گورنر بننے کے لیے آئے
مدینے میں پہنچے تو ان کا ساز و سامان تعیش 30 خچروں پر، اور ایک روایت میں ہے کہ 30 اونٹوں پہ لدا ہوا تھا. اتنا مالدار انسان تھا، شہزادہ ہے. مدینے میں آئے، گورنری کی، اور گورنری کے دوران جو خلیفہ وقت تھا اس کے ساتھ انبن ہو گئی، اس نے اس کو معزول کر دیا. ٹھیک ہے، ہمیں ایسی گورنری نہیں چاہیے جس میں خدا اور مصطفیٰ کی نافرمانی، چھوڑ دیا. اللہ اکبر. پھر ایک وقت آیا کہ سلیمان بن عبد الملک جو ہے یہ بیمار پڑ گیا، بیمار ہو گیا. اب ان کے یہاں یہ قانون ہے ایک کے بعد دوسرا، کہ شروع سے چلا آ رہا ہے بنی امیہ کے اندر، ایک کے بعد دوسرا نائب ولی عہد اس کو کہتے ہیں. اب اس نے ولی عہد مقرر کر دیا عمر بن عبدالعزیز کو، اور یہ بات ہے سن 99 کی، ابھی صدی پوری نہیں ہوئی. ادھر اللہ کا ایک قانون ہے، سن 99 ایکم 100 ہے. اللہ کا ایک قانون ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب اسلامی سالوں کے اعتبار سے 100 سال پورے ہوتے ہیں نا، 100 سال کے پورے ہونے پہ اللہ ایک مجدد بھیجتا ہے. دین کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں وہ اس کو دور کر دیتا ہے اللہ کے فضل سے. اور 100 سال پورے ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجدد جس کو گورنری سے معزول کیا تھا، سلیمان نے اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا. اور کیونکہ یہ اس کی رگوں میں عمر بن خطاب کا خون شامل ہے، اسی وجہ سے ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کا حیا اور علی کا زہد و تقویٰ، چاروں خلیفوں کی یہ خصوصی عادات اس اکیلے میں موجود تھی. یہ مجدد دین بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور اس نے بنی امیہ کے خلفاء نے دین اسلام، خلافت اسلامیہ کی روح کو جو مردہ کر دیا تھا، اس نے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے اس روح کو نئے سرے سے زندہ کر دیا اپنے تجدیدی کارناموں کی وجہ سے. یہ ہے کون؟ عمر بن عبدالعزیز، مجدد قرن اول، پہلی صدی کا مجدد. اس کو امام ہدیٰ بھی کہا گیا، اس کو امام ہدیٰ بھی کہا گیا ہے. اور اس کے بڑے کارنامے، جب یہ پیدا ہوا تھوڑی عمر تھی. باپ جو گورنر ہے مصر کا عبدالعزیز، اس نے اس کی تعلیم کا بندوبست کیا. ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارا نقطہ نظر ہی کچھ اور ہے. اس باپ نے بچے کے لیے بہترین محدث جو عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے، اس کا نام صالح بن کیسان ہے، اس سے بڑا عالم مدینے میں نہیں ہے. اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے، نانا کی تعلیم پہ عمل کرنے کے لیے صالح بن کیسان کا انتخاب کیا کہ تو نے اس کو پڑھانا ہے، اس کو تعلیم کہتے ہیں، تو نے اس کی تربیت بھی کرنی ہے، تو نے اس کی تعلیم کا بندوبست بھی کرنا. اللہ اکبر. ان کے پاس اس نے تعلیم حاصل کی، اور حافظ قرآن ہے، حافظ حدیث ہے، مجتہد ہے، فقیہ اور عالم دین ہے. ہمارے جیسا نہیں، عالم با عمل ہے، جو پڑھا ہے اس میں عمل کرتا ہے. اور دین کے ساتھ اس کا اتنا پیار ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک قاری صاحب کے پاس بھیجا، اس کو قرآن یاد کرا دو. وہ بیٹا اس کا ایک دن اس نے غفلت کی، سستی کی، اور استاد نے اس کو بتایا کہ تمہارے بیٹے نے آج یہ غلطی کی. کیا غلطی تھی؟ نماز کا وقت تھا، بیٹا حمام میں چلے گیا بال بنوانے کے لیے، کٹوانے کے لیے، نماز رہ گئی. خلیفہ کو کہا تمہارے بیٹے نے آج نماز چھوڑی ہے، بال کٹوانے کے لیے چلا گیا تھا. اچھا، اس نے خلیفہ صاحب نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ ایک ڈنڈا بھیجا استاد کے پاس کہ اس جرم کی سزا میں
میرے بیٹے کو اس وقت تک اس ڈنڈے سے مارو جب تک اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ کیا ہماری بھی یہی کیفیت ہے؟ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں ہم بھی کوئی تشدد کر سکتے ہیں؟ 3 ٹکڑے جب تک اس ڈنڈے کے نہ ہو جائیں، میرے بچوں کو اس جرم کی سزا دے دو۔ اللہ اکبر۔ یہ اب 99 میں فوت ہو گیا سلیمان بن عبد الملک، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ خلیفے جو ہوتے ہیں یہ بادشاہی تھے، بڑی ٹھاٹ باٹ آن بان شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے، اور وہی عادتیں جو آج کل بادشاہوں میں ہمارے ہیں وہی عادتیں ان کے اندر بھی موجود تھیں۔ اللہ اکبر۔ سلیمان کو دفن کیا، اس کی بیعت کر لی گئی، یہ خلیفہ بن گیا۔ اب وہاں پہ جو شاہی محل ہے، اللہ اکبر، یہ عمر کا خون اس کی رگوں میں موجود ہے۔ شاہی محل میں چلے جاؤ، خلیفہ بن گئے ہیں۔ اس نے کہا خلیفہ نہیں ہوں، خادم ہوں، وہ محل میرے لیے نہیں، میں اپنے کچے مکان میں رہوں گا۔ مال کو چھوڑ دیا، اپنے کچے مکان میں رہنا شروع کر دیا۔ جتنا عرصہ خلافت کی اپنے کچے مکان میں رہے، شاہی محل کے قریب نہیں گیا۔ شاہی محل میں جو پہلا خلیفہ اپنی استعمال کی چیزیں چھوڑ کے جاتا تھا، قانون تھا کہ اگلا خلیفہ اس کا وارث ہوتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کا وارث بھی نہیں ہوں، وہ چیزیں عوام کی ہیں، اس کو بیت المال میں داخل کر دو، لوگ عام استفادہ کریں اس سے، نہیں، میرا حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ مکان کی بجائے بھی اس نے ایک خیمہ لگوایا وہاں پہ، اور خیمے میں ہی اس نے اپنی زندگی کو بسر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی ایک بات یاد آ گئی۔ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے روز وہ معاملات سارے ختم ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا مکہ میں ایک ذاتی مکان ہے، لیکن اس ذاتی مکان کو چھوڑے ہوئے ابھی 10 سال بیت چکے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں تقریباً، تو اس میں کوئی اور رہ رہا ہے۔ اب وہ مکان میرا ہے، میں حقدار ہوں اس کا، لیکن یہ نبی رحمت ہے، وہ نبیوں میں رحمت اللہ پانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر جا کے اس سے نہیں کہا چلو میرا گھر ہے چھوڑ دو، میں نے ادھر رات گزارنی ہے یا میں نے رہنا ہے ادھر، نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دل آزاری ہوگی، میرے لیے ادھر خیمہ لگا دو، میں اس خیمے میں ہی یہاں اپنے جو چند دن رہنا ہے وہی گزار دو۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات اور اخلاق ہیں، یہی اخلاق ہیں جو عمر بن عبدالعزیز کے اندر ہیں۔ کیا یہ اخلاق ہمارے اندر موجود ہے یا ہو سکتا ہے؟ الامان والحفیظ، تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اس نے پھر خطبہ دیا، پہلا خطبہ، جو صدارتی تقریر ہوتی ہے نا، سنتے ہیں آپ کیا کیا وعدے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی وعدہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، ایک بات یاد رکھو، میں اپنے آپ سے بھی وہی کہتا ہوں، تم سے بھی وہی کہتا ہوں، ایک بات یاد رکھ لو۔ شاید خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں، اللہ کا خوف اور ڈر، خشیت الہی اور تقوی لازم اختیار کر لو، بس اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اور اسی سے تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ کہنے لگا، بڑی مزے کی بات کہی، کہنے لگا اللہ کا خوف اور تقوی ہر چیز کا بدل ہوتا ہے، اس کی بدل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ڈریں گے اللہ سے سب کچھ ملے گا، سب کچھ مل جائے، اللہ سے نہ ڈریں کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو وہ وبال جان ہوگا، وہ عذاب کا باعث بنے گا۔ سنہری لفظوں سے لکھنے والی بات اس نے کہہ دی، لوگوں اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا خوف ہر چیز کا بدل ہے مگر اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہیں صدارتی تقریریں جو پہلے کی جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اور پھر اس نے آ کے پہلے ہی دن کیا کیا؟ ان کا ایک غلام ہے جس کا نام مزاحم ہے، اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے۔ اس مزاحم صاحب کو بلایا، مزاحم ادھر آ جاؤ، یہ لوگوں کی جائیدادیں
لوگوں کی زمینیں اور لوگوں کی جاگیریں جو مجھ سے پہلے حکمرانوں نے خلفاء نے غصب کی ہوئی ہیں، اور ان کی الاٹمنٹ کے کاغذ کدھر ہیں؟ سرکاری دفتر سے نکال کے لاؤ، لے آیا، صبح کا وقت ہے، وہ سارے فردیں آ گئیں، یہ فلاں کی جاگیر ہے، یہ فلاں کی جاگیر ہے، فلاں کی جاگیر ہے، یہ تیری جاگیر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، یہ تیری جاگیر ہے، اور بہت بڑی جاگیر تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میری جاگیر ہے، بہت بڑی جاگیر ہے، میں نے واپس کر دی، جس کی تھی اسی کو دے دو۔ وہی خواہوں نے، خیر خواہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز 16 بچے ہیں آپ کے، یہ جاگیر آپ دے دیں گے، ان بچوں کا کیا بنے گا؟ ان بچوں کا کیا بنے گا؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے سونے جیسا جواب دیا۔ اس نے کہا میری جاگیر واپس جس کی ہے اس کے دے دو، میں نے اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ کیا ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو عمر بن عبدالعزیز سن رہے ہیں، کاغذ ان کے مزاحم کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ جاگیر فلاں کی تھی، فلاں نے غصب کر لی، کینچی کے ساتھ کاٹ دیا، گرا دیا، جس کی اس کو واپس کر دو۔ 1 2 3 جتنی جاگیریں تھی 76 سال میں غصب شدہ، ساری کی ساری ایک ایک کر کے جس کی تھی اس کو واپس کر دیا، بنی امیہ کو خالی ہاتھ کر دیا۔ یہ غصب شدہ مال ہے۔ غصب جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، خدا مصطفیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے، تم کون ہو اس کو اپنا مال بنانے والے؟ ایک ایک کر کے صبح سے شروع ہوئے شام تک 76 سال کی جو غصب شدہ زمینیں جاگیریں تھی، ظہر سے پہلے سب کو فارغ کر دی۔ اسے حکمرانی کہتے ہیں، اسے جہاں بانی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز، آپ نے پہلے سنا کہ جب آیا تھا 30 اونٹوں پہ سامان تھا، جب خلیفہ بنا مزاحم سے کہا، مزاحم جی یہ سامان سارے کا سارا بیت المال میں جمع کرا دو، اب اس پہ میرا حق ہے۔ ذاتی مال، جاگیر نہیں، جاگیر تو پہلے، ذاتی مال بھی بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ہیں سلف صالحین جنہوں نے عملی طور پہ ایک کام کر کے دکھا دیا کہ اپنا سارے کا سارا مال بھی بیت المال میں جمع کرا دیا۔ بیٹی ہے، بیوی ہے، فاطمہ بن عبد الملک، فاطمہ بنت عبد الملک بیوی ہے، بڑی ذہین فتین شہزادے، یہ خلیفہ کی بیٹی ہے، خلیفہ کی بیوی ہے، اور خلیفہ کی بہن بھی ہے۔ اتنے رتبے ہیں اس کے، بڑا ساز و سامان، قیمتی پتھر بھی، سونا چاندی بھی، روپیہ پیسہ بھی، درہم دینار بھی، بہت کچھ تھا اس کے پاس۔ اس نے کہا محترمہ بات ایک یہ ہے کہ ہمارے کندھوں کے اوپر بڑا بوجھ اللہ نے ڈال دیا، اگر اس بوجھ کو اتارنا چاہتے ہو، نبرد آزما ہونا چاہتے ہو، تو میرا حکم ہے کہ تیرا جتنا مال ہے، پتھر تک، قیمتی پتھر سارے کے سارے اس کو بیت المال میں جمع کراؤ۔ محترمہ بھی وہ آج کی محترمہ نہیں تھی، یہ اس نے دوسری بات ہی نہیں کی، سارے کا سارا سامان اپنا زیورات وغیرہ اٹھایا، بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اب خیمے میں رہ رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک اور خرابی تھی، منصوبہ مال ختم، اپنے سامان دے دیا۔ ایک اور بڑی خرابی ادھر رہ گئی، مشہور خرابی ہے جو آپ نے سنی ہے، جس کو باغ فدق کا مسئلہ کہتے ہیں۔ یہ بات ہے، باغ فدق کا مسئلہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، لیکن آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ باغ فدق کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ باغ فدق بغیر جنگ کرنے کے نبی علیہ السلام کو مل گیا، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ مال فے وراثت نہیں ہوتا، وہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، یا نبی موجود ہو تو نبی کا حق ہوتا ہے، نبی کے گھرانے کا حق ہوتا ہے۔ باغ فدق ایک گاؤں ہے، اس میں کھجوروں کے جو باغ ہے نا، یہ خیبر کا علاقہ ہے، بڑی کھجوریں ہوتی ہیں ادھر۔ یہ نبی علیہ السلام کو فے کے طور پہ مل گیا، بغیر جنگ کے مل گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے باقی مال غنیمت تقسیم کر دیا، اور اس کو اپنی بیویوں کے لیے، اور جو بنو ہاشم کے غریب غربا مساکین محتاج تھے ان کے لیے وقف کر دیا
کہ اسے ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا اور اس میں کوئی شامل ہو سکتا نہیں۔ یہ وہی مسئلہ ہے جس کے اوپر شیعہ حضرات رافضی وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ فدق کہا کہ میرے باپ کی میراث ہے مجھے دے دو، ابو بکر سے کہا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے ابو بکر کے وہ خلاف۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نہیں، نبی علیہ السلام کے پاس فاطمہ گئی تھی، ابو بکر کے پاس تو بعد میں، نبی علیہ السلام کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کی ضرورت ہے، یہ باغ فدق آپ کی میراث ہے، یہ مجھے عطا کر۔ نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق عطا کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر ابو بکر انکار کرے تو جرم ہوتا ہے، اگر نبی انکار کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا معنی نہ وہ جرم ہے نہ وہ جرم ہے، اللہ کے نبی کی اقتدا کرتے ہوئے ابو بکر نے ایسا کیا تھا۔ لیکن یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ، تاکہ یہ باغ اسی طرح چلتا بنو ہاشم کے غریبوں محتاجوں میں اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے اخراجات میں، بعد جو بنی امیہ آئے انہوں نے اس کو اپنی جاگیر بنا لیا، کیونکہ یہ بڑے خرابی تھی کہ اپنی جاگیر کیوں بنا لیا، یہ تو وقف عام ہے، عام آدمی اس سے استفادہ کرے۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ باغ فدق جو ہے یہ سرکاری یا خلیفہ جو اس کی جائیداد تھی، جاگیر بنا لی تھی، اسے خارج کر کے عوام کے لیے اس کو عام کر دیا۔ خیبر کا یہ فدق کا مسئلہ بھی انہوں نے حل کر دیا، جبکہ یہ عمر بن عبدالعزیز کو وراثت میں خلفاء کی طرف سے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا خلیفہ میں ہوں، میرے شاعر شان نہیں کہ میں اس کے اوپر قابض نہ ہوں، چھوڑ دیا اللہ کی نام کو، چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے ہم سے نہیں ہو سکتا، کسی سے بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے کر کے دکھایا، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ہر شعبہ ہے زندگی میں اصلاحات کی، اپنی مختصر دور حکومت کے اندر، دور خلافت کے اندر، اللہ اکبر، جو ہی مسند خلافت کے اوپر بیٹھے آپ نے جتنے بھی گورنر تھے، بڑی لمبی چوڑی حکومت ہے، سبھی گورنروں کو یہ خط لکھا کہ ہمارے ہاں ایک عرصہ دراز سے خرابی چلی آ رہی ہے، اس خرابی کو دور کرنا میرا فریضہ ہے۔ جب کوئی مذہبی خرابی آئے تو حکمرانوں کو اس خرابی کو دور کرنا مذہبی فریضہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران دے دے۔ وہ کیا تھا کہ بنو امیہ سال ہر سال 20 سال سے ایک برائی پہ عمل پیرا تھے کہ جب وہ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، عید کا خطبہ دیتے ہیں یا کوئی خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کے اندر بنو امیہ کے خطیب منبر رسول پہ کھڑے ہو کے علی کو برا بھلا کہتے تھے، سیدنا علی بن ابی طالب کو برا بھلا کہتے تھے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ علی برا ہے، اگر علی برا ہے تو اچھا کون ہے؟ علی تو وہ آدمی ہے جو بدر میں شامل ہوا ہے۔ بدر والوں کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے بدر والوں کو دیکھا، اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو کیوں راضی نہیں ہوتا اس سے؟ علی تو وہ ہے جو بیعت رضوان میں شامل ہوا، تو بیعت رضوان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاباش دی ہے، ان کی تعریف کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو موجود تھی بات اللہ نے ان کو پہچان لیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ اس سے راضی ہے، تو راضی نہیں ہے، کہ بنی امیہ راضی نہیں ہے، یہ بات تمہاری غلط ہے، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے خطبے سے یہ بات ختم کر دی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنا بند کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ رسم بد جو ہے کلی طور پہ ختم ہو گئی، اور آج تک ختم ہی ہے۔ کم از کم مسلمان تو یہ نہیں کہتے، باقی رافضی خارجی جو ہیں ان کا اپنا نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ انہوں نے اشاعت اسلام کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے بہت سارے کام کیے، وقت تھوڑا ہے وغیرہ تفصیل سے بتاتے۔ وہ نماز کی بڑی پابندی کرتے تھے، زکوٰۃ کی بڑی پابندی کرتے تھے، شرک بدعت اور محدثات سے بہت زیادہ بچتے تھے، شراب کی بہت سختی کے ساتھ مخالفت کرتے تھے، اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی اتباع
بڑی سختی کے ساتھ خود کرتے تھے. اور انہوں نے جو مارکا اللہ اکبر بپا کیا، جو مارکا انہوں نے سر کیا، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں سیدنا عمر کی قیادت، سیدنا عثمان بن عفان کی قیادت میں یہ قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا ایک جگہ. اس وقت تک جب یہ خلیفہ بنے حدیث کی کتابیں نہیں بنی تھی، نہیں لکھی گئی تھی. موطا ہے، صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، دیگر کتابیں، کوئی کتابیں موجود نہیں تھی. ان کے زمانے تک 100 سال گزر رہا ہے. تو نتیجہ کے طور پہ ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کا ذخیرہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے. زمانہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوری طور کے اوپر حدیث کو جمع کرنے کا بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں ان کو حکم دے دیا کہ اس کو فوری طور کے اوپر جمع کر کے رکھیں. ان کے حکم پہ یہ جتنی احادیث رسول آپ کو نظر آتی ہیں جمع شدہ، یہ ساری کی ساری عمر بن عبدالعزیز کا کارنامہ ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کام بھی شاید نہ ہوتا، لیکن اللہ کسی نہ کسی کام لے لیتے ہیں. اس طرح اپنے دور حکومت کے اندر انہوں نے رفاہی کام بھی کیا، کیونکہ اسلام اس چیز کی جو ہے وہ بڑی ترغیب دیتا ہے کہ غربا مساکین کے ساتھ تعاون کرو. اس نے سڑکیں بنوائیں، مسافر خانے بنائے، چراگاہیں بنائیں، مسجدیں بنوائیں، اور کسی کسی جگہ پہ جہاں کوئی محلات کی یا کسی بلڈنگ کی ضرورت تھی وہ ضرورت کے تحت وہ بھی بنا دی. فتوحات کا سلسلہ بھی ان کے دور میں شروع رہا. اندلس کا علاقہ جس کو آج کل اسپین کہتے ہیں، یہ انہی کے زمانے میں فتح ہوا ہے. اور ہمارا جو سندھ کا علاقہ ہے جس کو سندھ کہتے ہیں آپ، یہ سندھ کا علاقہ بھی اسی کے زمانے میں فتح ہوا ہے. یہ گویا کہ ان کی فتوحات کے اندر اندلس اور سندھ کا علاقہ شامل ہے. اللہ. عمر بن عبدالعزیز کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ یہ امام وقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ان کے سینے میں ساری کی ساری موجود ہیں. اور سیرت اور کردار، اللہ اکبر، ایسا کردار، ایسی سیرت کسی میں ہو سکتی نہیں مگر اللہ جس کو عطا کرتے. کہتے ہیں جب سے میں نے سنا مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا عیب ہے، میں نے اس کے بعد ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا. اب یہ میرے اور تیرے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کیا کہتے ہیں، جب سے مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا عیب ہے، میں نے زندگی بھر ایک جھوٹ بھی دوبارہ نہیں بولا. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم سے ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. نماز، زکوٰۃ، خشیت الہی، اللہ کا ڈر، یہ جو اصل چیز ہے جو پہلے بھی ذکر ہو چکا، ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. ان کی بیوی بڑی اچھی بیوی تھی. ایک دن زوجہ محترمہ ان سے کہتی ہے کہ محترم آپ دعا کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، تڑی تر ہو جاتی ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے اس کو ٹال دیا، ٹال مٹول کر دی. تو زوجہ محترمہ کہتی ہے کہ ٹال مٹول نہیں کرو، میں اصرار کرتی ہوں کہ بتاؤ، میں آپ کے اس پوشیدہ سر نہانی کو جان کے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے بھی کوئی نصیحت ملے آپ کے رونے سے. اس نے کہا اچھا چلو سنو. پھر اس نے کہا زوجہ محترمہ بات یہ ہے کہ جب میں اپنے آپ پہ غور کرتا ہوں، جب میں اپنے آپ پہ غور کرتا ہوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ اس مالک نے مجھے اس امت کے سیاہ سفید پہ اور جملہ امور پر ذمہ دار بنا دیا ہے. سیاہ سفید کا بھی اور تمام تر امور کا مجھے اللہ نے ذمہ دار بنا دیا ہے. کیسی پیاری بات کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اس لیے جب میں دیکھتا ہوں کسی بے بس کو، جب میں دیکھتا ہوں کسی بے بس کو، کسی نادار کو، کسی معذور کو، اللہ اکبر، کسی لاچار کو، کسی فقیر کو، کسی قیدی کو میں دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، اس طرح کے اور لوگوں کو بھی جب میں دیکھتا ہوں تو سارے ملک میں پھیلے ہوئے غریب، غربا، مساکین، محتاج اور بیوائیں مجھے یاد آتی ہیں، مجھے یاد آ جاتی ہیں
اور جب مجھے وہ ساری یہاں بیٹھے بیٹھے پوری مملکت اسلامیہ کی جہاں تک خلافت اسلامیہ کی حدود ہیں بیٹھے یہ لاچار نادار نظر آتے ہیں تو میرے دل میں خیال آتا ہے اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے حکمران کے دلوں کو بھی اللہ محفوظ کر دے. کیا خیال آتا ہے کہ قیامت کا روز ہوگا, قیامت کا روز ہوگا اور عمر بن عبدالعزیز کو اللہ کہے گا میرے سامنے کھڑا ہو جا, تیرے دور خلافت کے اندر یہ معذور, یہ بیمار, یہ بیوہ, یہ مسکین, یہ محتاج, یہ فقیر, یہ قیدی, تو نے ان کا کیا کیا تھا؟ قرآن نے کہا کہتا مجھے قرآن کی آیت یاد آتی ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ان کو کھڑے کرو میرے سامنے, ان سے سوال ہوگا. کہ عمر بن خطاب نے اس کے بارے میں کہا تھا, یہ اسی کا کوئی نواسہ بنتا ہے. عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھوکا مر گیا, اللہ قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا تیرا دور خلافت تک کتا بھوکا مرا کیوں مر گیا؟ اب اگر کوئی خودکشی کرے بھوکا مرتا ہوگا کوئی اس کا سوال نہیں ہوگا؟ ہائے اللہ اکبر. کہتا ہے جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے, مجھ سے پوچھا جائے گا, اللہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے اور اللہ کے رسول مجھے اس کے متعلق میرے اوپر دعویٰ کرے کہ تو خلافت زمان میں خلافت کا ذمہ دار تھا, تو نے کیوں نہیں سنی, اس کی تدرسی کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے اگر اللہ کے سامنے میں کوئی عذر پیش نہ کر سکا, اگر اللہ کے سامنے میں کوئی عذر پیش نہ کر سکا, اگر یہ بات کھوپڑی میں ہوگی, اللہ کی قسم کوئی کسی پہ زیادتی حکمران نہیں کرتا. اگر اللہ کے پاس میں کوئی عذر پیش نہ کر سکا اور نبی علیہ السلام نے جو میرے اوپر دعویٰ کیا میں دعوے کی دلیل پیش نہ کر سکا تو مجھے خوف پیدا ہوتا ہے میرا کیا بنے گا, میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگ جاتی. یہ ہے خشیت الہی, اللہ اکبر. اور اس کے بارے میں وہ پڑھتے ہیں, سناتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا, اللہ اکبر, کہ جس دن انسان کیا ہو جائیں گے, پتنگوں کی طرح بکھر جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے, اس دن پھر میرا کیا حال ہوگا. جب اللہ کے سامنے مسئولیت کا انسان کی کھوپڑی کے اندر, ذہن کے اندر یہ تصور ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میں نے جواب دینا ہے, تو اللہ کے فضل سے کوئی کسی پہ زیادتی اور ظلم نہیں کرے گا. اور عدل, اللہ اکبر, عدل بھی ایسا کیا کہ پورے بیت المال میں موجود ہے, بیت المال لوگ وہاں لے جاتے ہیں کہ ہمارا عطیہ جمع کر لو. بیت المال کا خزانچی کہتا ہے بڑا عقل مند خزانچی ہے, کہتا ہے ادھر جمع کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لینے والے اور لینے والے, اور عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہے, دور حکومت ہے 2 سال 5 مہینے اور 4 دن ہے. 2 سال 5 مہینے 4 دن میں بیت المال سے کوئی خیرات لینے والا نہیں آیا. لوگ لیے پھرتے ہیں یار خیرات لے لو, کہتے ہیں یار آج تو ضرورت نہیں. اور اس کے زمانے میں لوگ ایک مبالغہ میں اس بات کرتے ہیں کہ اتنا عدل کا دور تھا کہ بھیڑ اور بھیڑیے ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں. یہ ایک مبالغہ آمیز بات لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ وہ دور ہے کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی جگہ پہ پانی پیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, بکرے چلا رہا تھا, بھیڑیں چرا رہا تھا, اچانک اس کا جو ریوڑ ہے اس کے اوپر ایک بھیڑیا حملہ آور ہوا اور وہ ایک بکری لے کے اٹھ گیا, دوڑ گیا. تو اس بھیڑیے نے کہا کہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز مر گیا ہے. عمر دیکھیے کتنی اچھی بات اس نے کی کہ معلوم ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز مر گیا. وہ دور رہتا ہے, یہ ٹیلی فون کا سسٹم نہیں ہے, لیکن جو ہی اس نے یہ بات اس کے منہ سے نکلی واقعتاً عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو چکی. اسی لیے بھیڑیے کی یہ ہمت ہوئی کہ عدل و انصاف ختم ہے, بھیڑیا بکری کو اٹھا کے لے گیا. اور اس کا خزانچی, اللہ اکبر, دیکھیے کیسا ہے انسان. عمر بن عبدالعزیز کے بچے ہیں ماشاءاللہ, 16 بچے بتائے جاتے ہیں.
چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں اماں کل عید ہے، لوگوں کے بچوں کے پاس کپڑے ہیں، جوتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے. کہتی تمہارا ابا آتا ہے تو اسے کہتی ہوں. ابا محترم آ گئے، عقل مند اچھی بیویاں اللہ سب کو عطا کرے، یہ بہت اچھی ہے، دنیا میں جنت ہوتی ہے انسان کے لیے. اس نے کہا ایک ترکیب ہے کہ آپ ایسے کریں، رکا لکھیں، خادم کو دیں، بیت المال کا جو خزانچی ہے نا اس خزانچی کو جا کے وہ رکا دے، اگلے مہینے کی پیشگی تنخواہ لے آئے. بڑی معقول بات ہے، بڑی معقول بات ہے، لی جا سکتی ہے اس طرح تنخواہ. ٹھیک ہے جی، بات مان لی، رکا، کاغذ لکھا، مزہ ہم کو جاؤ لاؤ ایک مہینے کی تنخواہ، پیشگی لے آؤ اگلے مہینے کی. اب خزانچی کیسا ہے؟ اس صدی کا پاکستان کا عمر بن عبدالعزیز کا خزانچی ہے. خزانچی نے رکا پڑھ کے اس نے سوچا ایک لمحے کے لیے، اسی کاغذ کے پچھلی سائڈ کے اوپر جواب لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز اگلے مہینے کی پیشگی تنخواہ مانگتے ہو؟ اگلے مہینے کی زندگی کی گارنٹی لکھ کے دے دو، میں تنخواہ دے دیتا ہوں. ایک لمحے ایک سانس کی گارنٹی نہیں، تم اگلے مہینے کی تنخواہ مانگتے ہو. گارنٹی لکھ کے تم دے دو کہ مہینہ زندہ رہو گے، میں تمہیں تنخواہ دے دیتا ہوں. ایسے خزانچی دیانتدار، جو حکمران دیانتدار ہوتے ہیں ان کے خزانچی بھی دیانتدار ہی ہوتے ہیں، اللہ ان کو دے دیتا ہے. اور دیانتداری، ایک آدمی گیا ان کے پاس، اللہ اکبر، کام کے لیے. اس نے کہا ذرا ٹھہر گئے. کیا بات ہے؟ بتی بند کر دی، چراغ جو جل رہا تھا اس کو بند کیا، بند کر کے کیا کہا کہ اب دوسرا چراغ جلا دیا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ بعد میں، پہلے یہ تم بتاؤ کہ یہ پہلے والی بتی کیوں بند کی ہے؟ اس نے کہا یار تم اپنا مسئلہ بتاؤ، پہلے والی بات چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں پہلے یہ بتاؤ پھر میں بتاؤں گا آپ کو مسئلہ. اچھا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو پہلے والی بتی تھی نا، یہ سرکاری بتی جل رہی تھی، میں سرکاری کام کر رہا تھا. یہ سرکاری بتی جل رہی تھی، میں سرکاری کام کر رہا تھا، اور سرکاری کام ختم ہو گیا. اب تیرا ذاتی کام ہے، میرا ذاتی کام ہے، میں نے ذاتی بتی کو جلایا ہے، میں سرکاری خزانے کو بے جا استعمال نہیں کر سکتا. لاؤ ڈھونڈ کے ایسا حکمران، کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر. ایک شاعر نے کہا، پتہ نہیں شاعر بھی کبھی کبھی بہت اچھی باتیں کہتے ہیں. کہتا ہے اگر وفا ہوتی خون کے رشتوں میں، اگر وفا ہوتی خون کے رشتوں میں، تو یوسف یوں نہ بکتے مصر کے باغوں میں. بہت خوبصورت بات ہے میرے حساب میں. اب وہی بات اس کے ساتھ ہو رہی ہے کہ خاندان کے لوگوں نے مل کے ایک پراپوگنڈا تیار کیا کہ یار اس نے ہمیں ہر چیز سے معلوم کر دیا ہے، اس کا راستہ ہی صاف کر دو. ایک غلام کو خریدا، خرید کے اس کو کہا تو اس کو زہر پلا دو. ایسا حکمران نہیں ملے گا آپ کو، دنیا میں نہیں ملے گا، شاید قیامت تک بھی نہ آئے ایسا حکمران. زہر پلا دو، راستہ ختم، نہ رہے گی نہ رہے بانس، نہ بجے گی بنسری. بانس ہی ختم کر دو، بنسری کہاں سے بنے گی؟ اچھا، زہر پلا دیا. اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے زہر پلا دیا گیا، معلوم ہو گیا اس کو بلایا، تو نے مجھے زہر پلا دیا ہے؟ جی ہاں زہر پلا دیا ہے. اچھا تم بتاؤ کہ زہر پلانے کے، مجھے قتل کرنے کے پیسے کتنے نہیں؟ کرائے کا قاتل ہے نا، کرائے کے قاتل اب بھی مل جاتے ہیں، زمانے سے چلے آ رہی ہیں یہ باتیں، کرائے کے قاتل مل ہی جاتے ہیں. ہاں جی، کیوں ملایا؟ کہ تیرے خاندان والوں نے مجھے یہ کہا ہے. اچھا تم یہ بتاؤ کہ پیسے کتنے لیے ہیں؟ کہنے لگا 1000 دینار، 1000 دینار تیرے قتل کرنے کا. اچھا وہ کہاں ہے؟ فلاں جگہ پہ ہے. اللہ مجھے دکھاؤ. 1000 دینار لا کے اس کے سامنے ڈھیری کر دیا، 1000 دینار ہے، اس کے میں نے قتل کیا. اللہ اکبر. کہاں سے لائے اس کو ڈھونڈ کے؟ کہتا ہے وہ پتہ کتنا 1000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ نہیں پتا آپ کو. 1000 دینار یہ سونے کا سکہ ہے، 5.5 کلو سونا بنتا ہے. 5.5 کلو کو آج کے حساب سے ضرور دے کے دیکھیں کہ تولے کے کتنے پیسے بنتے ہیں. اتنے پیسے اس کو قتل کرنے کے انہوں نے دی، 5.5 کلو سونا. ٹھیک ہے رکھو ادھر. آ گیا، بلاؤ خزانچی کو. خزانچی کو بلایا، جاتے جاتے پہلے اپنا سب کچھ بیت المال میں جمع کیا تھا، یہ اپنے قتل کی قیمت بھی بیت المال میں جمع کرا دی.
کہاں سے لائیں گے اس کو ڈھونڈ کے؟ اور اس سے بھی آگے اور بات آگے نکل گئی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اب غلام ہے، یہ حکمران ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے، کیونکہ قتل اس نے کر دیا ہے، ظاہر بلادی وہ مر جائے گا۔ اسے کہتا ہے غلام بیت المال میں پیسے جمع ہو گئے ہیں، اب تو کیا کر، یہاں سے نکل جا، اور ایسے نکل جا کہ یہاں تجھے دوبارہ کبھی کوئی نہ دیکھے، ایسا نہ ہو کہ میرے وارث تجھے قتل کر دیں، جو میں نے تجھے معاف کر دیا، نکل جاؤ۔ کہاں سے لا؟ اب آخری بات مختصر، بالکل اختصار کے ساتھ کہانی سنائی۔ اب مختصر بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے، اسلاف کا ہیرو ہے۔ بعض لوگوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بعض حیثیتوں میں بعض وجوہات کی بنا پر اس کو افضل قرار دیا، دلائل کے ساتھ افضل قرار دیا، لیکن یہ آدمی، یہ ہمارا ہیرو، اس کی بیوی فاطمہ، اس کا غلام مزاحم، چند دن پہلے یہ سمان کا علاقہ ہے، ہمس کا علاقہ، وہاں یہ رہتا تھا، وہیں پہ دفن ہے۔ کتنے سو سال ہو گئے؟ کم از کم 1350 سال ہو گئے۔ 1350 سالوں کے بعد اس کی قبر کو اکھڑا گیا، بیوی کی قبر کو اکھڑا گیا، غلام کی قبر کو اکھڑا گیا، جو باقیات ہیں وہ ہڈی وغیرہ کچھ بھی، ان کو ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کے اوپر تھوکا گیا، اور یہ بھی خبر ہے کہ ان کو آگ لگا کے جلا دیا گیا۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسا حشر ہمارے ہیرو کے ساتھ ہوا ہے، کسی کے میرے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں چپ بیٹھ جاتا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پوری دنیا اسلام 57 ممالک میں سے کسی ایک حکمران نے اوف بھی نہیں کہا، کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں لگی، جوں نہیں جائے کان پہ، وہ بھی نہیں، کسی نے کوئی تعزیتی بیان بھی نہیں دیا، کوئی افسوس کا بیان بھی نہیں دیا۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ہیرو، اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اور ہم ایک مذمتی بیان بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ ہمارا بنے گا کیا۔ تو بھائیو، جو سنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز جیسی سیرت اپنانے کی، اس کا کردار اپنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین آمین آمین۔